اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فہم حدیث صفحہ نمبر 198، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں عنوان ہے بعد والے صحابہ کو اجازت نہیں کہ پہلے والے صحابہ کو ناراض کریں یا برا کہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت عمر غصہ اور ناراضگی میں پلٹ کر چل پڑے۔ ابوبکر بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کو معاف بھی کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کریں، لیکن حضرت عمر نے ایسا نہ کیا، حتیٰ کہ ان کے سامنے ہی اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں سامنے سے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کا ایک کنارہ اس طرح اٹھائے ہوئے نمودار ہوئے کہ ان کا ایک گھٹنا بھی کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے ان صاحب کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ بات ہو گئی اور میں نے ان سے کچھ تیز گفتگو کی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ پھر مجھے اپنی بات پر ندامت ہوئی اور میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تم کو معاف فرمائے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ فرمائے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اس طرز عمل پر ندامت ہوئی، تو وہ ابوبکر کے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا ابوبکر ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہ نہیں ہیں۔ اس پر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کو واقعہ سنانے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ ابوبکر کو اندیشہ ہوا اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم زیادتی میں نے ہی کی تھی۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اس وقت کو یاد کرو جب شروع میں نے کہا تھا، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو شروع میں تم سب نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اور یہ صرف ابوبکر تھے جنہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان میں جھگڑا کیا ہوا تھا یا بات کیا ہوئی تھی، بس اتنا ہی واقعہ ملتا ہے کہ کسی بات پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سخت جملہ کہہ دیا جس پہ حضرت عمر ناراض ہو گئے۔ بعد میں فوراً یہ معافی مانگتے رہے، ان کو غصہ زیادہ تھا، وہ گھر چلے گئے۔ یہ پیچھے پیچھے گئے گھر کے دروازے تک، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کر دی، ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو وہ بھی گھر پہنچے۔ گھر نہیں تھے تو انہوں نے کہا پھر حضور کے پاس ہی ہوں گے، وہاں چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ابوبکر کی شان بڑی ہے، ان کے شان کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ غلطی ابتدان تو حضرت ابوبکر نے کہا نا کہ میں نے زیادتی کی تھی اور میں نے ہی غلطی کی تھی، جس پر یہ ناراض ہوئے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ فرما رہے ہیں، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے معافی تو مانگی تھی نا، تمہیں فوراً معاف کرنا چاہیے تھا۔ ان کا مرتبہ بڑا ہے نا، تو بڑے لوگ اگر کوئی بات کہہ بھی دیں تو اس سے درگزر کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ رنجش ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نازیبا کلمات کہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان پر تنقید مت کرو اور ان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نہ نکالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان اور یقین اور دین کے لیے ان کی قربانیاں انتہائی درجے کی ہیں۔ انہی باتوں سے اعمال کی قیمت لگتی ہے اور بڑھتی ہے، اور تم ان کے درجے کے نہیں ہو۔ تو تمہارا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے
تو قدر و قیمت کے اعتبار سے وہ ان کے کسی ایک کے ایک مد 3/4 کلو یا بلکہ اس کے نصف مد 3/8 کلو کے برابر کو بھی نہ پہنچے گا۔ ایک مد تقریباً 3 پاؤ کا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، یہی کہا گیا کہ صحابہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں اسلام لائے ہیں، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم سے جو پہلے ایمان لائے، پہلے قربانیاں کی، حضور کی صحبت اختیار کی، ان کا درجہ بعد والوں سے اتنا فرق ہے۔ تو جب صحابہ کا اتنا فرق ہے، ان کو منع کیا گیا ہے کہ تم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نازیبا نہ کہو، تو بعد والوں کا تو نسبت ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اہل تشیع کا مسئلہ اصل میں مسئلہ بالکل مختلف ہے نا۔ یعنی اہل تشیع کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کے پاس اپنا، وہ کہتے ہیں 12ویں امام کے پاس اصلی قرآن ہے اور وہ لے کر غار میں چلے گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوں گے اور اصلی قرآن لائیں گے، اس وقت وہ پڑھا جائے گا۔ حدیث کے مقابلے میں ان کی اپنی حدیث کی کتابیں ہیں، ہماری ان حدیث کی کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے، مطلب وہ ان حدیث کی ساری کتابوں کو نہیں مانتے، ان کی اپنی حدیث کی کتابیں نہیں، وہ تو ہمیں ہمارے خلاف کوئی حوالہ دینا ہو تو دیتے ہیں، بحث کے لیے ہمارے خلاف کوئی حوالہ دینا ہو تو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، ورنہ اپنی دلیل کے طور پر وہ نہیں دیتے، صرف وہ اپنی اصول کافی ہے ان کی، ملا یہ حضور الفقی ہے، الاستبصار ان کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ان کی اپنی ہیں، اگرچہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال جو ہیں وہ 20% بھی نہیں ہیں، اور باقی سارے ائمہ کے اقوال ہیں، اور وہ بھی ہماری تحقیق کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کے ذمے لگائے گئے ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اصل میں جو شیعہ سنی کا اختلاف ہے نا، یہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے جیسا بریلوی دیوبندی اہل حدیث دیوبندی، یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کا آپس کا اختلاف ہے، اس درجے کا نہیں ہے ان کا اختلاف، یعنی یہ تو اسلامی فرقے ہیں اور ان کا آپس میں کچھ مسائل میں اختلاف ہے، اور شیعہ کا تو اسلام کے موازی ایک مذہب ہے، بالکل مقابل ایک مذہب ہے۔ پوری امت کو صحابہ کے بارے میں زبان درازی اور تنقید سے منع کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم پر جو ان کی تعظیم اور احترام کا حق بنتا ہے اس کو پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سزا ہوگی جس سے تم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے بعد ان کو اپنی تنقید اور بد کلامی کا ہدف اور نشانہ نہ بنا لینا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے در حقیقت میرے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے در حقیقت میرے ساتھ اپنے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ میری اس نصیحت اور حکم کے بعد اب جو کوئی ان کے بارے میں تنقید اور بد کلامی اور ان کی حق تلفی کے ذریعہ ان کو اذیت پہنچائے تو چونکہ وہ مجھے پسند نہیں لہذا اس نے مجھے اذیت دی، اور کسی کا مجھے اذیت دینا اللہ کو پسند نہیں لہذا جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دے تو چونکہ اللہ ایسے کو ہر طرح سے سزا دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں لہذا قریب ہے کہ اللہ دنیا میں یا آخرت میں اس کی گرفت فرمائے۔ وہ حدیث وہ مشہور ہے جو ہم تقریباً ہر جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ تو جو ان سے محبت کرتا ہے حقیقت میں مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نعوذ باللہ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو صحابہ سے نفرت یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت۔ جی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذه۔ صحابہ میں درجہ بندی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کی حیات طیبہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں رضی اللہ عنہم۔
حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے لیکن حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری زوجہ سے تھے، یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل شخص کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا ابو بکر تھے۔ میں نے پوچھا پھر کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا عمر تھے۔ اب مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ عثمان کا نام لیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین میں عام عقیدہ یہی تھا کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا درجہ ہے۔ یہ چونکہ طبی طور پر اپنے والد کو اونچے درجے پر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہتے ہیں تو میں نے کہا ان کے بعد تو آپ تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو مسلمانوں میں ایک عام حیثیت کا آدمی تھا۔ فائدہ: اس ترتیب میں اس محبت اور تعلق کو بھی دخل حاصل ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات سے ان کی قربانیوں اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے تھا۔ یعنی یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب جیسے فضیلت کی ترتیب ہے، یہی ترتیب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت بھی اسی ترتیب سے تھی۔ اس لیے اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ ذات سلاسل کے لیے لشکر کا امیر مقرر کیا، چونکہ اس لشکر میں ان کی ماتحتی میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے ان کو خیال ہوا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کو امیر مقرر کرنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے یا ایسا کسی اور مسئلہ سے ہوا ہے۔ اس بات کو جاننے کی خاطر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ہیں۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر ہیں۔ میرے پوچھنے پر آپ نے پھر کچھ اور حضرات کے نام گنائے۔ پھر میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے آخر ہی میں نہ رکھ دیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری تعلق سب صحابہ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا میرے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس وجہ سے سمجھا کہ مجھے امیر بھی بنایا، یہ دونوں مامور ہیں میرے، تو وجہ معلوم کر لیں۔ لیکن جب درجہ پوچھتے گئے تو حضور ان کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب ان کو امیر بنانے میں صرف فضیلت کو نہیں دیکھا جاتا، اور کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کو ساتھ بھیج کر امیر انہیں کو بنایا، امارت سکھانا مقصود ہو کہ امارت کرتے کیسے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا، جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے تو طلباء کو ساتھ، طالب علموں کو امیر بنا دیتے ہیں، استاد ساتھ ہوتا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ طالب علم اس استاد سے افضل ہو گیا، بس کہ وہ کہیں کچھ بات ہوتی ہے تو اساتذہ بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہاں یہ کرنا، یہاں یہ کرنا، تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تربیت کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، عملی تربیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، اب اس کے عمومی باتیں کچھ ہوگی، اس کے بعد پھر چند صحابہ کے انفرادی ہر صحابی کے بارے میں جو ان کے فضائل ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس شخص کی صحبت اور جس شخص کے مال یعنی جسمانی اور مالی خدمت کا سب سے زیادہ احسان مجھ پر ہے وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل یعنی ایسا ساتھی بناتا جس کی طرف اپنے کاموں اور پریشانیوں میں آدمی رجوع کرتا ہو اور اس کی ضرورت محسوس کرتا ہو تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں اور اپنے تمام احوال میں میرا اعتماد تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ ہاں، ہمارے درمیان اسلامی اخوت اور محبت کا انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے علاوہ تو حضرت ابوبکر کو بناتا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بنایا، لیکن حضرت ابوبکر سے میری اسلامی محبت اور اخوت اور بھائی چارہ تو ہے۔ عربی یہ خلیل کا جو بین القوسین کیا ہوا ہے نا ترجمہ، یہ اسی کا مطلب ہے جس کی طرف اپنے کاموں اور پریشانیوں میں آدمی رجوع کرتا ہو اور اس کی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ جب کوئی پریشانی ہو تو جس کی طرف بندہ جس کو اپنا مرجع سمجھتا ہے، جس طرف لوٹ کے رجوع کرتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو اب بندہ لوٹے رجوع کرے وہ تو اللہ ہی کی طرف ہر بات میں رجوع کرنا۔ ہاں، خلیل محبوب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ فارسی کا وہ شاعر ہے نا، وہ کہتے ہیں مل خل الا من اود بقلبہ وارا بطرف لا یرا بسوائہ، کہ خلت کہتے ہیں دوستی، محبت۔ خلت اس کو کہتے ہیں جس کو میں اپنے دل کے اندر گہرائی سے اس کو محبت کرتا ہوں، اور میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں
جس آنکھ کے بغیر وہ نہیں دیکھتا، یعنی اسی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، گویا ایک ہو جانا، اتحاد کی نسبت حاصل ہو جائے کسی، انتہائی زیادہ محبت کہہ لیں یہ مراد۔ خلیل اللہ خلیل جو ہے عربی کا ہے؟ جی ہاں، عربی کا فائدہ، انسان کا کوئی خلیل ہو تو اس کا معنی وہ ہے جو ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خلیل بناتے ہیں تو اس میں صرف دوستی کا معنی ہوتا ہے، ضرورت کا معنی نہیں ہوتا۔ یعنی خلیل اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا، یہاں صرف یہ ہے کہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور بندہ کسی کو خلیل بنائے کہ میں اس کا خلیل ہوں یا میرا وہ خلیل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت بھی انتہائی درجے کی ہو اور رجوع بھی انتہائی درجے کا اس کی طرف ہو۔ تو بندہ تو اللہ کے سوا کسی کو خلیل نہیں بنائے گا، اللہ خلیل جس کو مرضی بنا لے، اللہ کو خلیل بنائے۔ کیونکہ بندہ خلیل بنانے کا مطلب دو چیزیں نا، انتہائی محبت اور انتہائی زیادہ رجوع، ہر بات میں اپنی ضرورت میں اس کی طرف رجوع کرے۔ تو ظاہر ہے جس کی طرف رجوع بندے کو کرنا چاہیے اللہ کی ذات ہی ہے، بندہ کسی کے کیا کام آ سکتا ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہترین ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ہی اے ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام اعمال ان کے ایام میں سے صرف ایک دن کے عمل اور ان کی راتوں میں سے صرف ایک رات کے عمل کے برابر ہی ہو جائیں۔ جہاں تک ان کی رات کا معاملہ ہے تو وہ رات ہے جس میں وہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف چلے۔ جب دونوں حضرات غار پر پہنچے تو ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جب تک میں اس میں پہلے داخل نہ ہو جاؤں واللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں گے، تاکہ اگر اس میں کوئی موذی شے ہے، مثلا کوئی دشمن چھپا ہو یا کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نہیں۔ پھر وہ غار میں داخل ہوئے اور اس کی صفائی کی اور اس کے ایک جانب کچھ سوراخ دیکھے تو اپنی چادر پھاڑی اور اسے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن پھر بھی دو سوراخ باقی رہ گئے تو ان کے اندر اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے، ان کے اندر اپنے دونوں پاؤں کر دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی درخواست کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اپنا سر ابو بکر کی گود میں رکھ دیا اور سو گئے۔ اس دوران ایک سوراخ میں سے ان کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں ذرا حرکت نہ کی، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان کے آنسو نہ رک سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپک پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی جگہ پر اپنا لعاب لگایا، اس سے جو تکلیف وہ محسوس کر رہے تھے جاتی رہی۔ اور رہا ان کا دن تو وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بہت سے عرب اپنے دین سے پھر گئے، ان میں کچھ تو وہ تھے جنہوں نے مسیلمہ اور اسود عنسی جیسے جھوٹے مدعی نبوت کی پیروی اختیار کر لی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے شریعت یعنی نماز، روزے اور دیگر امور دین کا انکار کیا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے دین کے دیگر امور کا تو انکار نہیں کیا لیکن زکوٰۃ کی فرضیت اور حاکم وقت کو اس کی ادائیگی کے وجوب کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہ دیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زکوٰۃ میں چھوٹی سی رسی بھی واجب ہوتی ہو اور وہ اس چھوٹی رسی کو بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں اس پر ان سے جہاد یعنی جنگ کروں گا۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب، لوگوں کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کیجئے، توڑ کا معاملہ نہ کیجئے، اور ان کے ساتھ نرمی کیجئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا کہ جاہلیت کے زمانہ میں تو تم بڑے بہادر اور زبردست تھے اور اب اسلام کے زمانہ میں اتنے بزدل ہو گئے ہو؟ جان لو کہ اب وہی آنا بند ہو چکی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین ہی کا ایک جز زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے،
تو کیا لوگوں کے دین کے ایک جز کے انکار کرنے سے دین میں کمی کر دی جائے حالانکہ میں زندہ ہوں؟ یعنی میں تو اپنے جیتے جی اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 دن کی نیکیاں مجھے مل جائیں، 1 دن کی 1 رات کی، میری ساری عمر کی نیکیاں چاہے لے لیں۔ عنسی عنسی آتا ہے ذکر، جی ہاں۔ طلحہ بن خویلد بھی تھے حضور کے حیات میں جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، توبہ طائب ہو گئے تھے حضور کے وصال کے بعد، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اسود عنسی حضور کے حیا کعب بن اشرف آنے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کعب بن اشرف تو یہودیوں کا سردار تھا جس نے مکہ والوں سے ساز باز کر لی تھی کہ آپ لوگ باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قتل کروایا تھا۔ تو نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا مسلمہ کذاب نے، اور دوسرے اسود عنسی یہ یمن کا تھا، اور تیسرے طلحہ بن خویلد تھے۔ طلحہ بن خویلد بعد میں توبہ کر لی تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود عنسی، ہاں اسود عنسی جو ہے وہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرما دیا تھا، لیکن اس کے حضور کے وصال کے بعد اس کے قتل کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اس کو قتل کر دیا گیا تھا مسلمانوں نے ہی، لشکر بھیجا تھا حضور نے ان کے مقابلے میں، اور مسلمہ کذاب کے مقابلے میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کے بھیجا تھا، اور یہ بھی مارا گیا تھا، قتل ہو گیا تھا۔ یہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں زیادہ صحابہ کی شہادت ہوئی تھی، یمامہ کی جو لڑائی ہوئی تھی۔ اچھا جی، ہمت اور عزیمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری ایام میں ایک مہم کے لیے لشکر تیار فرمایا اور اس کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر میں سب بڑے بڑے صحابہ شریک تھے، مثلا حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ آپ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ لشکر میں جانے والے کچھ حضرات جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ اس بات کے دوسرے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس وجہ سے لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ جب آپ کی وفات کی خبر پھیلی تو عرب کے بہت سے قبائل دین اسلام سے پھر گئے اور مسلمان بہت خطرے میں پڑ گئے۔ ان حالات میں خلیفہ مقرر ہوتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انفذ فی وجہک الذی وجہک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ڈالا اب اس طرف چل دو۔ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے بعض بڑے حضرات مثلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید وغیرہ رضی اللہ عنہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، عرب ہر طرف سے آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ فی الحال لشکر کو مرتدین کے مقابلے کے لیے تیار رکھیں۔ جب اسلام کو سکون و قرار حاصل ہو جائے اور مرتدین اپنے انجام کو پہنچ جائیں، اس وقت اہل روم کے مقابلہ کے لیے اس لشکر کو روانہ فرمائیے گا۔ ان سب کی بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا، خبر یہ ملی تھی کہ رومی مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہاں آئیں، اس سے پہلے ہم وہاں پہنچ کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لشکر تیار کیا بڑے بڑے صحابہ کو، لیکن یہ روانہ نہیں ہو سکا تھا، حضور کا وصال ہو گیا۔ ادھر جیسے پہلے آیا ہی ہے کہ بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، تو اب اس لشکر کو روانہ کرنے کی بجائے ان حضرات بڑے اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے یہ جو مرتدین ہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد ہیں، پہلے ان سے نمٹ لینا چاہیے، یہ قابو میں آ جائیں، مدینہ منورہ ہماری گرفت میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم باقیوں سے، باہر والوں سے نمٹ لیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابوبکر ہی کہہ سکتے تھے رضی اللہ عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ دشمن مدینہ پر حملہ کر کے اس کو برباد کر دے گا اور درندے مدینہ میں میری لاش کھاتے پھریں گے، تب بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ اس کو بھیجنا ناگزیر ہے، اور کیسے ناگزیر نہ ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی تھی اپنے مرض وفات میں یہ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو
اور اس کے رسول کو یہی پسند ہے کہ وفات کے وقت کے جو بھی حالات ہوں یہ لشکر ضرور جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اگر مدینہ پر دشمن چڑھ دوڑیں اور اس کو برباد کر دیں اور سب کو ہلاک کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کردہ ازواج کی ٹانگوں کو کتے گھسیٹتے پھریں، تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہ کروں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کو کہا ہے، اور نہ ہی اس لشکر کے جھنڈے کو کھولوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر باندھا ہے۔ حضور نے خود جھنڈا باندھ کے رسی پہ دیا تھا۔ دو باتیں تھیں نا، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لشکر کو روانہ کرو، اور آخر تک یہ فرماتے رہے، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد وحی تھا، اور حضور کی تشریف لے جانے کے بعد وحی کا حکم بدل نہیں سکتا، وہ تو جانا ہی تھا، اس لیے ان کو روانہ کرنا۔ دوسری طرف یہ تھے کہ حالات دوسری طرف بھی خراب تھے، دوسرے حضرات صحابہ کی رائے اسی وجہ سے تھی کہ پہلے مدینہ منورہ کے ارد گرد کے حالات سازگار ہو جائیں، ان کو کنٹرول کر لیں، یہ جو باغی اٹھ رہے ہیں ان کو کنٹرول کر لیں، پھر باہر والوں سے رومیوں سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بصیرت سمجھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں کام بیک وقت ہونے چاہیے، اس لیے وہ آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا، اس کے بعد 300 کے قریب صحابہ بچے، تو ان سے فرمایا کہ اب باغیوں سے نمٹتے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ جی مدینہ خالی ہو جائے گا، تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے اور فرمایا کہ اگر میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو اور پوری دنیا کے جن اور انسان میرے مقابلے میں آ جائیں تو میں اکیلا نکلوں گا۔ تو حضرت عمر نے لگام پکڑ لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نیچے تشریف لائیے، ترتیب بنا کے چلتے ہیں۔ اللہ کی شان ترتیب ایسی بنی، ایک نماز ایک قافلے کے پاس، ایک قبیلے کے پاس پڑھی، دوسری دوسرے قبیلے کے پاس، جتنے مرتدین تھے وہ واپس آ گئے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ ادھر جو اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، وہ اللہ نے ان کو بھی ظاہر حضور نے ان کو امیر بنایا تھا، تو ایسے تو نہیں تھے، 18 سال کی عمر میں صلاحیت ان کو کتنی ہوگی، انہوں نے لشکر کو اتنی تیز رفتاری سے چلایا اور بدل بدل کے چلایا، ایک راستے سے پھر راستہ بدل کے، پھر دوسرے راستے سے، پھر تیسرے راستے سے۔ رومیوں کو خبر، انہوں نے کہا کہ ان کے نبی تو فوت ہو گئے ہیں، اب ان کے حالات معلوم کریں کہ کیا ہیں، تو انہوں نے 5 بندوں کو بھیجا مختلف راستوں سے مدینہ منورہ کے حالات دیکھ کے آؤ۔ وہ 5 بندے مختلف راستوں سے ملے اسی لشکر سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی رومیوں کے مقابلے کے لیے۔ انہوں نے واپس گھوڑے دوڑائے اور جا کے انہوں نے اطلاع دی، ایک نے کہا میں نے اتنا بڑا لشکر فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، دوسرے نے کہا اتنا بڑا لشکر میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، تیسرے نے تیسری جگہ بتائی، چوتھے نے چوتھی۔ تو انہوں نے آپس میں حساب لگا، انہوں نے کہا یہ ایک لشکر نہیں ہو سکتا، ایک لشکر اتنا تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتا، یہ 5 لشکر ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے 5 لشکر جب باہر بھیجے ہیں تو عموماً پیچھے چھاونی میں زیادہ فوجی ہوتے ہیں، باہر کم بھیجے جاتے ہیں، تو پیچھے زیادہ ہوں گے، لہذا رومیوں کو تو وہیں جو جیسے کہتے ہیں نا طوطے اڑ گئے، وہیں پہ بیٹھ کر دم ساتھ لیا، انہوں نے مقابلے میں آئے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ نے ان کو بصیرت بھی دی تھی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی، تو چند دنوں کے اندر سارے حالات الحمدللہ قابو میں آ گئے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔